اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا دیکھا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو۔ اللہ جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی چیز اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ انسان فرعون والی زندگی اور موسیٰ والی آخرت چاہتا ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غم کے اندر اللہ کو یاد رکھنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر ادا کرنے والا، یہی تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہو تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے۔ عافیت اس بات میں ہے
کہ کشتی کنارے لگے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو انہیں پورا کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کو ثابت کرنے والا بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، کیونکہ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ماننے سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے، مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ انسان کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو وہ ضرور ٹل سکتا ہے۔ دعا اسی لیے ہوتی ہے کہ آنے والی بلاؤں کو ٹالا جائے۔ اگر آپ کا اچانک کسی لمحے میں ہونے والے فضل پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی، اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، کامیابیوں کا، سرفرازیوں کا۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار اللہ کی رحمت ہے۔ موت جدائی بھی ہے، موت وصال بھی ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے۔ اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر محبوب آگے ہے تو موت وصال ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو بے چینی پیدا ہوگی، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایسی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور وہ شخص جس سے مانگا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، پھر اس پر تمہیں جو بھی تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر ایک نگران ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبات عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھی ہو، وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا،
جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ کہیے، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، وہ یقین رکھیں ان کے رب کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور پھر جب تم ابھی ماں کے رحم میں ہی تھے، لہٰذا اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور جو لوگ ہماری خاطر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے۔ وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کر لے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو کہو، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنا لو۔ آپ فرما دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ اور زمین میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا؟ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ قیامت کے دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔
برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ راز یہ ہے، میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن عام سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے، کیونکہ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے اللہ کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجود زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، کمی تربیت کی ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نظارہ علم کا نہیں نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں،
بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اور اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دے دیا تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ برداشت کی طاقت انسان کی شان کو بلند کرتی ہے۔ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لیں۔ جب لوگ کسی نیک مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والے لوگوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو، تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔
اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔